امام حسین کا صبر دیکھے، جوان بیٹا تلوار لے کر میدان کربلا میں ہے، ساتھیوں نے شہادت کا جام پی لیا ہے، 3 دن کی بھوکی پیاسی بیٹیاں اور بیویاں میدان کربلا میں موجود ہے، امام حسین سے پانی کا مطالبہ ہے مگر پانی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا ایسا صابر آپ زندگی میں تلاشیے۔ ایک غیر مسلم مفکر کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کی جنگ ہار چکا تھا مگر جب میں نے امام حسین کو پڑھا تو لڑنے کا نیا حوصلہ مل گیا، لڑنے کا نیا حوصلہ مل گیا، صبر میری زندگی میں آ گئی۔ میں نے کہا آج میرے پاس تو پورا خاندان موجود ہے، کوٹ کچہری پولیس محکمہ موجود ہے، حسین تو ایسا ہے نبی کا نواسا ہے مگر سامنے کلمہ پڑھنے والے یزیدی کھڑے ہیں۔ اللہ اللہ میرے دوست یاد رکھیے گا امام حسین ہے صبر کا امام بن کر کھڑے ہیں۔ حضرت علی اکبر جب میدان میں پہنچے شبیہ مصطفیٰ تھے، ان کے چہرے کو دیکھ کر رسول اللہ کی یاد آ جاتی تھی۔ یزیدی بڑے پریشان ہو گئے، ہم علی اکبر کے مقابلے میں کیسے آئیں گے؟ عمر بن سعد چلایا یزیدیوں تنہا تنہا لڑنے کی غلطی نہ کرنا، یہ علی شیر خدا کا پوتا ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے، تنہا تنہا لڑو گے سب ختم ہو جاؤ گے، اس لیے سب مل کر حملہ کرو۔ جو ہی یزیدیوں نے مل کر تلواریں چلائی ہے، حسین کا ایک بیٹا امام علی اکبر کی جب تلوار کربلا میں چمکی ہے تو یزیدیوں میں کھلبلی مچ گئی ہے، کسی کا سر گردن سے جدا ہے، کسی کے بازو کٹے ہیں، کسی کے پاؤں کٹے ہیں۔ اب حضرت علی اکبر دائیں جب تلوار چلاتے تو یزیدی دائیں بھاگتے، بائیں تلوار چلاتے بائیں بھاگتے، سامنے بڑھتے تو پیچھے ہٹتے، یزیدیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ایسا لگا کہ امام حسین کی تلوار سارے یزیدیوں کو ایک لمحے میں ختم کر دے گی مگر مشیت یزدی کچھ اور ہے۔ میرے امام تلوار چلاتے چلاتے تھک گئے، واپس پلٹے، یزیدیوں میں کھلبلی ہے، کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے، بابا جان اگر پانی کا ایک قطرہ مل گیا نا تو آج علی اکبر تنہا ان یزیدیوں کو ختم کر دے گا مگر آج میرے امام کا درس دیکھے۔ امام فرما رہے ہیں بیٹا، اے بیٹے علی اکبر اب آپ کو دنیا کا پانی نہیں پینا ہے، وہ دیکھیے نانا کوثر کا جام لیے کھڑے ہیں، جو ہی شہادت کا جام آپ پیئیں گے دیدار الہی بھی نصیب ہے اور نانا جان سے ملاقات بھی نصیب ہے، آپ کو کوثر کا جام بھی نصیب ہے۔ اب حضرت علی اکبر سمجھ گئے، ایک بیٹے نے باپ کے اشارے کو سمجھ لیا، قدموں کو بوسہ دیا، یزیدیوں کے نرگے میں گھسے، تلواریں چلی ہے۔ عمر بن سعد نے چلایا کب تک تلوار سے لڑو گے؟ علی اکبر کی تلوار سے مقابلہ تمہارے تلوار کے بس کی بات نہیں ہے، چاروں طرف سے تیر چلاؤ تیر۔ جب چاروں طرف سے تیروں کی برسات ہوئی، امام حسین کے چمن کا یہ غلام جب زخموں سے لڑکھڑا کر زمین پر گرا، زمین کانپ گئی، آسمان خون کے آنسو رو پڑا، فرشتے مچل گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے خواب میں مصطفیٰ کریم کو دیکھا، میں نے دیکھا دوپہر کا وقت ہے، آقا کریم کے ہاتھ میں ایک خون کی شیشی ہے، چہرے پہ گرد و غبار ہے، پریشانی کے عالم ہے۔ میں نے کہا آقا جی کیا ہوا؟ کہا میں میدان کربلا میں گیا تھا اور کربلا سے واپس آ رہا ہوں، میں نے دن بھر وہاں پہ شہیدوں کے خون کے قطروں کو جمع کیا ہے، آج میرا حسین شہادت کا جام پی چکا ہے، اب مجھے ٹھہر کر کہنے دو جب حسین کا بیٹا میدان کربلا میں گرا ہوگا تو میرے نبی کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ جب حسین کا لخت جگر میدان کربلا میں گرا ہوگا تو حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ میرے امام صبر و رضا کے امام عمر بن سعد آواز دیتا ہے حسین آؤ اپنے بیٹے کے لاشے کو لے کر جاؤ۔ امام حسین کربلا میں گئے تو مگر اولاد بچانے کے لیے نہیں بلکہ نانا کی شریعت کی حفاظت کے لیے گئے، اولاد کے
लाशे को कांधे पर उठाया है और उठाकर खेमे में आए हैं। लाशा को रख कर कहा है ज़ैनब, खुदा ने मेरे शहजादे की शहादत को कबूल कर लिया है। अब जरा मुझे ठहर कर कहने दीजिए, इमाम हुसैन ने इतना बड़ा इम्तिहान करबला में क्यों दिया, क्यों इतने सब्र का सामना किया? क्या वो चाहते तो मदीना पलट कर नहीं चले जाते? किसकी हिम्मत थी जो रोक लेता? इमाम हुसैन ने अपने जवान बेटे को कुर्बान क्यों किया? मकसद सिर्फ एक है कि नाना की शरीयत का ये चमन हमेशा फूलता रहे, हमेशा चमकता रहे, हमेशा दमकता रहे। अगर आज कोई हुसैन का नाम लेवा, हुसैन के नाना की शरीयत के चमन को अपने पांव से मसले, तो बताओ हुसैन को तकलीफ होगी कि नहीं? बेशक। अरे बोलिए, तो हमारा कदम शरीयत बचाने के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बोलिए, हाथ उठाकर शरीयत की हिफाजत के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। इसलिए आप हमेशा कोई काम करें तो पहले सोचे ये हुसैन को पसंद है कि नहीं है। पसंद है तो कीजिए, हुसैन को पसंद नहीं तो उसे छोड़ दीजिए। अब यजीद को शराब पसंद था माज़ल्ला, हुसैन को पसंद नहीं था, तो आप शराबी हैं, शराब से तौबा कर लीजिए। यजीद को जना पसंद है, हुसैन को पसंद नहीं है, आप जानी हैं तो जना से तौबा कर लीजिए। उस यजीद को बेहयाई पसंद थी, हुसैन को अच्छाई पसंद थी, आप बेहयाई और बुराई को छोड़ दीजिए। आइए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरे इमाम ही तो है, 72 जख्म खाकर मैदान करबला में सजदा रेज है और जमाने को बता रहे हैं, देख मैंने माँ से वादा किया था, मेरी माँ मैं कुरान और नमाज से दोस्ती कर चुका हूँ। 72 जख्म खाकर भी हुसैन सजदा कर रहा है और सर तन से जुदा होने के बाद भी नेज़े पे चढ़ के कुरान की तिलावत कर रहा है। ऐ हुसैनियों, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, गम चाहे जिस कदर जिंदगी में आ जाए, मगर मुसल्ला को न छोड़ना। मुसीबत चाहे कितनी बड़ी आ जाए, जिंदगी में कुरान की तिलावत करना। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब लाशों को रौंद दिया गया और साहब यजीदी अपने खेमे में जश्न मनाने लगे, मगरिब की नमाज का वक्त होता है, जब मैदाने करबला में कोई आजान देने वाला नहीं है, इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब खड़ी होती है और बीमार ज़ैनुल आबिदीन को उठाती है, ए मेरे शहजादे उठो और मैदाने करबला में आजान दो, इसलिए कि भैया हुसैन की शहादत के बाद एक वक्त की नमाज की आजान नहीं हुई है, ताकि यजीदियों को पता चल जाए हुसैन का सर कटा है, मगर हुसैन के नाना का नाम आजान में कल भी बाकी था और आज भी बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, जिक्र शहीदे करबला जिंदाबाद। हुसैन ने अपने बेटे को आजान देना सिखलाया। अली अकबर आजान दे रहे हैं, कासिम आजान दे रहे हैं, औनो मोहम्मद आजान दे रहे हैं, ज़ैनुल आबिदीन आजान दे रहे हैं। पूरा मत मानना हुसैनियों, इतनी बड़ी बस्ती है, एक आदमी आजान देने वाला लेकर आओ, एक आदमी मातम करने वाले बहुत मिल जाएंगे, इमाम हुसैन के नाम पे लड़ने वाले बहुत मिल जाएंगे, मगर ज़ैनुल आबिदीन की तरह एक आजान देने वाला लाओ। वजह यह है कि हमने भी यहाँ बैठकर आपको रोना ही सिखलाया। तो आप हुसैनी हैं तो अपने बच्चों को सबसे पहले आजान देना सिखलाइए। क्या सिखलाइए? हाथ उठाकर बोलिए, क्या सिखलाइए? आजान देना। मेरी माओ, तुम भी अपने बच्चों को आजान देना सिखलाओ और बच्चों को दूसरा काम नमाज पढ़ना सिखलाओ। सुभान अल्लाह। कल बरोज़े महशर हुसैन ये नहीं पूछेंगे, अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि तू बेटे को इंजीनियर क्यों नहीं बनाया, डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, प्रोफेसर क्यों नहीं बनाया, मगर गरीब हो या अमीर ये जरूर पूछा जाएगा तूने अपने बच्चे को नमाजी क्यों नहीं बनाया। क्या बात है। तुमने अपनी औलादों को दीनदार क्यों नहीं बनाया। डॉक्टर बने बड़ी खुशी की बात है, इंजीनियर बने बड़ी खुशी की बात है, प्रोफेसर बने मगर बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले जरूरी है हुसैन इब्ने अली की तरह नमाजी बने।
نمازی بن جائے. اب ذرا سنیے گا آخری پیغام میرا. یہ امام عالی مقام ہے. گردن صرف اس لیے کٹی کہ نانا کی شریعت کی حفاظت ہو. اس لیے آج ڈپلیکیٹ حسینی ہمیں بننے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے گا ابھی شیخ الاسلام سید مدنی میاں کا بیان سنیے. انہوں نے کہا ہے امام حسین کے روضے کا اصل نقشہ ہے. تب تو سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر غلط ہے تو اس کو حسین کا روضہ نہیں کہہ سکتا. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ خوب یاد رکھیے گا زندگی میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ آپ کو اختلاف اور انتشار میں ڈالوں، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ یاد رکھیے گا یہ لیڑ کا پیر کاٹ کر اور 4 چھوٹے بچوں کا ڈھول بجانا یہ حسینیت نہیں ہے. باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہو، آذان ہو جائے، مسجد میں جا کر با جماعت نماز پڑھنا یہ حسینیت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت شہدائے کربلا کانفرنس علامہ مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ. یہ کون حسینی ہے؟ خود کھچڑا کھا رہا ہے، گوشت کھا رہا ہے اور ماں کو دوا بھی نہیں کرا. یہ کون حسینی؟ حسینی تو جب ہے کہ امام حسین کے بیٹے کی طرح اپنے باپ سے پیار کیجئے، امام حسین کے شہزادوں کی طرح اپنے ماں باپ سے محبت کیجئے. اب آخری پیغام میرا سنیے. صاحب اسے فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین صاحب قبلہ نے اپنی کتاب خطبات محرم میں نقل کیا. صاحب دمشق کا میدان ہے. حضرت سہیل صحابی رسول ہے. دمشق میں اس لیے گئے تھے کہ تجارت کرو. تجارت کے غرض سے دمشق پہنچے ہیں. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ یزیدی سارے خوشیاں منا رہے ہیں، ڈھول اور تاشے بجا رہے ہیں. میں نے پوچھا کیوں خوشیاں منا رہے ہو؟ کہا یزید کے باغی حسین کا سر آ رہا ہے. میں نے جو ہی آقا حسین کا نام سنا میرے آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرات آ گئے. میں رو پڑا. روتے ہوئے میں دمشق سے باہر نکل گیا. جس راستے سے امام کا سر آ رہا تھا اس راستے پہ چل پڑا. جب کچھ دور آگے بڑھا کیا دیکھتا ہوں ایک سر نیزے پر سوار ہے اور حضرت سہیل اس سر کے قریب پہنچے. جب دیکھا یہ رسول اللہ کے نواسے کا سر ہے. آنکھوں میں آنسوؤں کے دریا جاری ہو گئے. یاد رکھیے گا رولانا گناہ ہے مگر خود آنسو نکل جائے تو یہ باعث اجر ہے، یہ باعث محبت ہے. یاد رکھیے گا حضرت سہیل کہتے ہیں میں رو پڑا. جو ہی میرا رونا ایک بچی نے دیکھا میرے قریب آ گئی. چچا آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا یہ سر میرے آقا کے نواسے کا ہے. وہ چہرہ جس سے نبی چوما کرتے تھے آج یزیدیوں نے اس چہرے کو زخمی کر دیا ہے. جس پیشانی کو نبی چوما کرتے تھے آج اس پیشانی کو تیر سے یزیدیوں نے زخمی کر دیا ہے. شہزادی میں اس لیے رو رہا ہوں. جانتے ہیں اس شہزادی نے کیا کہا؟ چچا آپ جس کی محبت میں رو رہے ہو میں انہی کی بیٹی ہوں اور میرا نام سکینہ ہے. اے چچا میرا ایک کام کر دو گے؟ آپ سوچتے ہوں گے سکینہ تو کئی دن کی بھوکی پیاسی تھی، شاید کھانا مانگے گی، شاید پانی مانگے گی. اے اسلام کی بیٹیوں سنو، تم پڑھ لکھ لیتی ہو تو تیرا دوپٹہ اتر جاتا ہے. تم اقتدار میں آتی ہو، گھر میں جب تیری حکمرانی آتی ہے تو تو سر سے دوپٹہ اور بدن سے نقاب اتار دیتی ہے. مگر یہ حسین کی بیٹی حضرت سکینہ ہے. باپ کا سر نیزے پہ چڑھا ہے مگر خواہش دیکھو، ارمان دیکھو، حسین کی دی ہوئی تعلیم دیکھو. یاد رکھنا شہر بانوں کی تربیت دیکھو، حضرت زینب کا دیا ہوا کردار دیکھو. کہتی ہے چچا یزیدیوں نے بابا کی شہادت کے بعد میرے سر سے دوپٹہ چھین لیا ہے، پھوپھی زینب کے سر سے دوپٹہ چھین لیا ہے، ماں شہر بانوں کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے. چچا یزیدی بڑے لالچی ہے، آپ یزیدیوں کو کچھ پیسہ دے کر بابا کا سر ہم سے کافی آگے کرا دے. وہ دیکھیں یزیدی اپنے چھتوں پہ چڑھے ہیں تاکہ بابا کے سر کو دیکھے. اے چچا بابا کا سر آگے کرا دے تاکہ یزیدی جب بابا حسین کا سر دیکھنے آئے تو ان کی نظریں سکینہ کے چہرے پہ نہ پڑے، ان کی نظریں زینب کے چہرے پہ نہ پڑے.
ان کی نظریں شہربانوں کے چہرے پہ نہ پڑے۔ ہائے میری قوم کے لوگوں، آج حضرت سکینہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب تم ان کے بابا کے نام پر کربلا میں جا کر تیری بیٹیاں دوپٹے اتار کر جلیبیاں کھاتی ہوں گی، دوپٹے اتار کر کھڑے کھڑے پیپسی اور کوکو کولا پیتی ہوں گی، جب تیری بیٹیاں گھروں سے بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میلوں کی زینت بنتی ہوں گی۔ نہیں اے میری قوم کی شہزادیوں، آج کے بعد محرم میں فاتحہ کا چراغ بعد میں جلانا، فاتحہ فرض نہیں مستحب ہے، لیکن پردہ تیرے اوپر فرض ہے۔ یاد رکھنا، فاتحہ کا چراغ بعد میں جلانا، حسین کی بیٹی سکینہ کے کردار کا چراغ پہلے جلانا۔ زمانے کا کوئی آوارہ لڑکا کسی میلے جھمیلے ٹیلیویژن سینٹر پہ تیرا ہاتھ پکڑے، دامن ہی ڈھرک کے کہنا ہٹ جا ظالم، ہم اس سکینہ کے ماننے والے ہیں جس نے باپ کی زندگی میں بھی پردے کی حفاظت کی ہے اور باپ کی شہادت کے بعد بھی پردے اور عزت کی حفاظت۔ قوم کی بیٹیوں، نمازوں کی پابندی کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، سچائی کا مظاہرہ کرنا، میکہ میں رہنا تو بھی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، سسرال میں قدم رکھنا تو بھی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، زمانے کو بتانا ہم حسین والے ہیں، میرا شوہر حسین والا ہے، میرا شوہر مسجد میں نماز پڑھتا ہے، ہم گھر میں پڑھتے ہیں، ہم حیا کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم بے حیائی برائی کو نہیں پکڑ سکتے، ہم سماج میں شرابی کو پسند نہیں کرتے، ہم جواری کو پسند نہیں کرتے، ہم اپرادھی کو پسند نہیں کرتے۔ یاد رکھنا یہ جوانی چند روزہ ہے، یہ حسن و جمال چند روزہ ہے، یہ جوانی اور حسن و جمال ڈھل جائے گا، گناہ کے دلدل میں پھنسے گی دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی، مگر حضرت سکینہ کی سیرت کو تو نے اپنا لیا تو تیری دنیا بھی حسین ہوگی، آخرت بھی حسین ہوگی۔ جو لوگ شریعت پہ چلتے ہیں وہی اوریجنل حسینی کہلانے کے حقدار ہے، اور جو شریعت کو پامال کرتے ہیں ان کا نہ حسین سے کوئی لینا دینا ہے، نہ حسینیت سے کوئی لینا دینا۔ اس لیے صاحب یاد رکھیے، بلیک کپڑا پہننا رافضیوں کی پہچان ہے، اعلیٰ حضرت نے منع کیا۔ محرم میں گرین کپڑا پہننا تعزیہ داروں کی پہچان ہے، اعلیٰ حضرت نے منع کیا۔ محرم میں لال کپڑا پہننا خارجیوں کی پہچان ہے، اعلیٰ حضرت نے منع کیا۔ رافضی کسے کہتے ہیں یہ جانیے، رافضیوں اہل بیت سے پیار کرے، صحابہ سے دشمنی رکھے اسے رافضی کہتے ہیں، جو صحابہ سے پیار کرے، اہل بیت سے دشمنی رکھے اسے خارجی کہتے ہیں، اور جو دونوں سے پیار کرے اسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ کرم ہے بریلی کے احمد رضا کا جس نے ہمیں نہ رافضی بننے دیا نہ خارجی بننے دیا، ہمیں ابو بکر کا بھی دیوانہ بنا دیا، امام حسین کا بھی مستانہ بنا دیا۔ اس لیے میرے دوست یاد رکھیے، مہینہ کوئی بھی ہو ہم محرم میں بھی حسینی ہیں، اور محرم کے بعد بھی ذرا ہاتھ اٹھا کر بولیے، محرم کے بعد بھی حسین کو شراب پسند نہیں، اس لیے ہمیں بھی شراب، ذرا زور سے بولیے، ہمیں بھی شراب، حسین کو بے حیائی پسند نہیں، ہمیں بھی بے حیائی پسند نہیں ہے۔ شراب، زنا، جوا، بے حیائی، برائی، جہیز جیسی لعنت سے دور رہیے، شریعت پہ چلنے والا بنیے۔ زمانہ آپ کو دیکھ کر کہے آہ میرے حسین، واہ میرے حسین، آپ نے کربلا میں شہادت کا جام جو پیا، یہ آپ کے نانا کی امتی نے اس کی لاج رکھ دی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، زندگی باقی ملاقات باقی۔ پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ، پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔